السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ، ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ صلح کی کوشش کی اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا۔ جان نثار تھے، فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے، ہجرت کر کے مسلمان اس کے مقرمہ واپس کر دے، اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالات میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تمانچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگ ہی دے، اور وہ لوگ ضد پر نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہے ہوں؟ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سے واپس ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حسب وعدہ واپس فرما دیا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے رستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا، یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا اس بات میں بھول ہی جاتا ہے کہ وہ نیام میں تلوار نکال کر کہنے لگا، ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹنا دیا اور اب میرا نمبر ہے۔
بھاگا ہوا مدینہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے، مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہوں وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں یہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزر چکا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہوگی جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات، نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ کو ہی معلوم۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے، لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داروں کا واسطہ دیا کہ آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں تو ہمارے لیے آنے جانے کا رستہ کھل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نامہ جب حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت پر گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا نامہ ہاتھ میں تھا، اس حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم نے واقعہ پڑھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔